نیپال کے بدقسمت بادشاہ کے قتل کی ہولناک داستان۔ لڑکی کے عشق کا خمار۔ نیپال کے شاہی خاندان کی قتل گاہ، اپنا ہی شاہی محل۔ شہزادہ دیپیندر، جس نے دیوانی رانا کے عشق کے خمار میں اپنا ہی خاندان بھون ڈالا اور پھر خود کو بھی گولی مار لی۔ نیپال کا وہ شاہی محل جس کے دروازے صرف شاہی خاندان اور خصوصی مہمانوں کے لیے ہی کھلتے تھے، آج ہر عام اور خاص کی سیرگاہ بنا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، شراب کا نشہ ام الخبائث ہے، کیونکہ یہ عقل کو اس طرح مفلوج کر دیتا ہے کہ انسان اور جانور کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ شراب دماغ کے اس حصے کو سن کر دیتی ہے جو انسان کو محرم اور نامحرم کی پہچان سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بد مستی کے عالم میں انسان اس قدر گر جاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی اور بہن جیسے مقدس رشتوں کی حرمت پر بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ وہ ہاتھ جنہیں ان رشتوں کی ڈھال بننا تھا، وہی ان کی چادر تار تار کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نشہ صرف شراب ہی کا نہیں ہوتا، بلکہ انسانی خواہشات اور نفسانی ہوس کے نشے کا خمار تو شراب سے بھی کہیں زیادہ مہلک ثابت ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم آج ہمالیہ کی گود میں بسنے والی ریاست نیپال کے اس ہولناک واقعے کی راکھ کریدتے ہیں جس نے یکم جون 2001 کی رات پوری دنیا کو سکتے میں ڈال دیا تھا۔ شاہی محل نارائن ہٹی میں ایک خاندانی تقریب کے دوران ولی عہد شہزادہ دیپندر نے اندھا دھند فائرنگ کر کے اپنے باپ بادشاہ بیریندر کو اور اپنی ماں ملکہ ایشوریا اور بہن بھائیوں سمیت خاندان کے 9 افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس لرزہ خیز قتل عام کی وجہ عشق مجازی کا وہ ضدی خمار تھا جس نے شہزادے کو پاگل درندہ بنا دیا تھا۔ شہزادہ دیپندر ایک لڑکی دیوانی رانا سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن والدین اس کے سخت خلاف تھے۔ ملکہ ماں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے ضد نہ چھوڑی تو وہ ولی عہد کے منصب سے محروم کر دیا جائے گا۔ تخت و تاج چھن جانے کا خوف اور ناکامی کا غصہ شہزادے کے اعصاب پر ایسا خمار بن کر چھایا کہ اسے اپنے محسن باپ کا چہرہ نظر آیا، نہ ماں کی ممتا یاد رہی۔ اس نے سوچا کہ اگر اسے اس کی پسند نہیں مل سکتی تو وہ کسی کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دے گا۔ اس جنون میں اس نے نہ صرف اپنا خاندان گولیوں سے بھون کر خود کو بھی گولی مار لی۔ میرے دوستو، اس سے کہیں زیادہ بدتر اور ہولناک خمار وہ ہے جو آج ہمارے معاشرے کے ان سفید پوش معززوں کے سر پر سوار ہے جنہیں ہم حب جاہ و مال کا مریض کہتے ہیں۔ انہیں بڑا بننے کا ایسا خمار چڑھا ہوا ہے جس نے انہیں خدا اور خلق خدا سے بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کے بت کی تسکین کے لیے اشیاء خورد و نوش میں زہر گھول دیتے ہیں۔ قصاب مری ہوئی مرغیاں اور حرام گوشت فروخت کر دیتے ہیں وغیرہ، مگر معاشرہ انہیں تو گھٹیا نظروں سے دیکھتا ہے۔ ان کے مقابلے میں وہ معزز لوگ جو عدالت کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جنہیں چائے پانی کے نام پر بھاڑا دے کر آپ فیصلے کے دودھ سے اپنی بالٹی بھر سکتے ہیں، پھر ان سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے مقدس لبادے اوڑھ کر منبر و محراب پر بیٹھ کر راہبری کے جھنڈے تھامے اور لوگوں کو اعتماد کی بوتل میں اتار کر 4 ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ وہ لٹیرے ہیں جو سچ کا لباس چوری کر کے اپنے تن پر سجا کر معزز بنے بیٹھے ہیں۔ جب ان قال اللہ و قال الرسول کے گردان کرنے والوں کو لٹے ہوئے مظلومین دہائی دیتے ہیں
کہ عدالتوں میں ہمارا مال اور وقت برباد کرنے کی بجائے قرآن و سنت کے ترازو پر فیصلہ کر لو تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہی بات ان پر صادق آتی ہے کہ نہ خدا کا خوف رہا نہ خلق خدا کا لحاظ۔ جب انہیں شریعت کے فیصلے کے لیے مفتیان کرام کے پاس بلایا جاتا ہے تو ان کا جھوٹا تکبر ان کے پاؤں کی بیڑی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شریعت کا آئینہ ان کے کردار کی بدصورتی کو ننگا کر دے گا۔ یاد رکھیے، شراب کا نشہ تو شاید چند گھنٹوں میں اتر جائے، لیکن حب جاہ کا خمار انسان کو ایسا فرعون بنا دیتا ہے جس کا نشہ صرف قبر کی مٹی ہی اتارتی ہے۔